جیسے پان، نسوار، گٹکا، اپنے زیادہ نشاور چیزیں، اور نشاور چیزیں بالعموم حرام ہیں، بالکل شریعت نے حرام قرار دیا۔ وہ جو پیسہ انسان لے گا ان چیزوں کو بیچ کر وہ حرام ہے، کیونکہ حرام مال سے انسان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور نسل بھی حرام پر پل رہی ہوتی۔ شیخ عبداللہ شمیم حفظ اللہ، اگلا سوال بڑا اہم ہے آج کل کے حساب سے، کیونکہ بہت سے لوگ اسے بہت ایزی لیتے ہیں اور اپنے کاروبار کے اندر اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ یونس جاوید صاحب ہیں، کراچی سے، بذریعہ واٹس ایپ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی دکان یا جنرل اسٹور پر نشاور چیزیں یعنی پتی والا پان، گٹکا، نسوار، ماوا، سگریٹ اور دیگر نشاور اشیاء کی فروخت کا کیا حکم ہے؟ یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے اور کوئی شک نہیں اس میں۔ بات سیدھی سی ہے کہ جو چیز حرام ہے، جس کا استعمال حرام ہے، یعنی اس کا کھانا پینا یا اس کا استعمال کسی بھی نوعیت میں حرام ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا استعمال یا کھانا حرام کیا ہے اس کی ثمن بھی حرام کی، یعنی اس کی قیمت بھی حرام کی، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ یہ بڑی ایک ہمارے یہاں ایک کم ظرفی کہہ لیں یا مال کی حرص کہہ لیں کہ لوگ یعنی یہ تو آپ نے حرام چیزیں جیسے پان، نسوار، گٹکا، اپنے زیادہ تر نشاور چیزیں، اور نشاور چیزیں یعنی بالعموم حرام ہیں، جو بھی انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہیں، اس کی عقل کو بند کر دیتی ہیں۔ اس کا عادی ہو جائے تو وہ اس کو مزہ آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ اس کی عقل پہ پردہ پڑے، تو پھر بھی اس کا حکم وہی ہے جو نشے کا۔ یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے کہ نشہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بہرحال جو چیزیں اہل علم نے جس کو ذکر کیا جو دور جدید نئی شکلیں ہیں جو ہے نشاور اشیاء کی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چیز حرام ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ حرام جانور کسائی بیچ رہا ہے، یعنی اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، وہ بھی اس کے لیے حرام ہے بیچنا۔ حرام جانور لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں جس کی کئی خبروں میں اطلاعات آتی ہیں، گدھے وغیرہ کا گوشت اور اس طرح کی چیزیں، یہ بھی حرام ہے، اس کی قیمت بھی حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اگرچہ اس کا استعمال جائز تھا، گدھے کا استعمال کس اعتبار سے؟ سواری کے اعتبار سے، کام کاج میں، لیکن اس کو جو بیچا جا رہا ہے وہ کھانے کے لیے گوشت کے طور پر بیچا جا رہا ہے، اس کا گوشت کا استعمال حرام ہے، تو لہذا ان چیزوں کو بالکل شریعت نے حرام قرار دیا۔ وہ جو پیسہ انسان لے گا ان چیزوں کو بیچ کر وہ حرام ہے۔ اس سے جو اپنی اولاد کی تربیت کرے گا، جو اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے وہ حرام کھلا رہا ہے، جو صدقات دے رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے صدقات قبول نہیں کرتا ہے۔ بڑا ایک اہم سنگین مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ بڑے پاک باز ہوتے ہیں، دین سے تعلق رکھتے ہیں، دین کے کام کاج بھی کرتے ہیں، مسجدوں سے بھی تعلق ہوتا ہے، تبلیغ وغیرہ کا بھی کام کرتے ہیں، اور ان چیزوں کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ چیز انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ حرام مال سے انسان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور نسل بھی حرام پر پل رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ شیخ، اگر اسی طریقے سے اس سوال میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی چیزیں تو وہ ساری حلال بیچ رہا ہے، یعنی آٹا ہے، چاول ہے، جن یہ روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سگریٹ بیچ رہا ہے یا اس طرح کی حرام نشاور چیزیں بیچ رہا ہے، تو اس سے پوری کمائی پر اثر پڑے گا اس کا؟ پوری کمائی تو ہم اس کی حرام نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل کمائی اس کی حرام کی، لیکن جو حرام مال اس کے اندر شامل ہوا ہے اس حرام کے اپنے اثرات تو ہوں گے۔ یعنی کھانا پینا اگر وہ لقمہ اس کا حرام کا آ رہا ہے تو وہ اس کی پرورش حرام پر ہو رہی ہے، اس کی اولاد کی پرورش حرام پر ہو رہی ہے۔ وہ جو نقصانات ہیں حرام کے عبادت کے تعلق سے، وہ سب کے سب اس کے رکاوٹ بنیں گے آ کے، اور اس کی دعائیں وغیرہ کے حوالے سے یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے۔ بہرحال فیصلے تو اللہ نے کرنے، کس کی قبول ہے کس کی نہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پتہ چلا ہے، آپ کے فرامین سے، کہ حرام مال سے جو ہے وہ انسان کو نقصان ہوتا ہے، حرام کی آمیزش ہو گئی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ اس نے جو لقمہ کھایا، جو کپڑا پہنا، جو پانی پیا وہ حرام کے مال سے تھا یا حلال کے مال سے تھا، اپنے بچے کو جو چیز دلوائی ہے، اپنے بچے کو جو چیز کھلائی پلائی وہ حرام مال سے تھی، حلال مال سے پتہ ہی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں حرام تو آ ہی جائے گا تربیت میں اور طبیعت میں۔ اللہ عالم۔